الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و رضا کی دیوانوں اولیاء کرام کی جانثاروں آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کے بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کر لے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور پاک نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، ہم ہی جائیں گے خلد میں، سب سے پہلے نبی کے ہیں ہم اور جنت نبی کی، بنائے گئے ہم شفاعت کی خاطر، ہمارے لیے ہے شفاعت نبی کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ نور، ماہ میلاد مصطفیٰ یعنی ربیع الاول شریف تشریف لا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میلاد شریف منانا، آمد مصطفیٰ کے مہینے میں خوشیاں منانا، گھر گھر گلیاں محلے سجانا، میلاد شریف کی محفلیں سجانا، اس خوشی میں لنگر بنانا، کھانے تقسیم کرنا وغیرہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، بلکہ یہ وہ نیک کام ہے جس میں دینوں دنیا کی سعادتیں جمع کر دی گئی ہے۔ آمنہ کے گھر میں محمد کی ولادت ہو گئی، خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد النبی، خوب جھومو اے گنہگارو تمہاری عید ہے، ہو گیا بخشش کا ساما عید میلاد النبی، غم کے مارو بے سہارو بس تیری عید ہے، ہو گیا راحت کا ساما عید میلاد النبی، غم نصیب و اب غموں کا دور اندھیرا ہو گیا، تم مناؤ خوب خوشیاں عید میلاد النبی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کل 7,000 مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح لفظوں میں ذکر پاک آیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کا بھی ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اعضاء کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا بھی ذکر ہے، اور الحمدللہ قرآن میں 2-4 مرتبہ نہیں بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق کل 27 مقامات پر میلاد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر موجود ہے۔ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیارے ہے 12ویں تاریخ۔ بیان کی ابتدا میں ہم نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 سننے کی سعادت حاصل کی۔
اس آیت کریمہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، رسول بن کر آئے، ایمان دینے آئے، قرآن سکھانے آئے، علم و حکمت بتانے آئے، دلوں کو چمکانے آئے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق رستہ بتانے کے لیے تشریف لائے۔ یہ سب باتیں اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہے۔ اب ذرا خود غور فرمائیے، ہم جب میلاد مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، اجتماعی میلاد کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کا بیان ہوتا ہے، آپ کے معجزات کا بیان ہوتا ہے، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان ہوتا ہے، یعنی وہی باتیں جو قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی ہے وہی بیان ہوتی ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ میلاد منانے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ بہت ہی سعادت والا کام ہے۔ اللہ پاک ہمیں خوب جوش و خروش کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کی وضاحت سنیے۔ اللہ پاک نے فرمایا لقد، یعنی بے شک، لا کا معنی ہوتا ہے ضروری اور قد کا معنی ہے تحقیق۔ بے شک عربی میں جب کسی بات کو پختہ کر کے تاکید کے ساتھ بیان کرنا ہو تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آگے جو بات بتائی جانے والی ہے وہ بہت اہم بھی ہے اور اس بات کا انکار کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے دوسری تاکید ذکر کی، لقد، ضروری، تحقیق، یعنی اللہ پاک نے کہا، ارشاد فرمایا بے شک، لقد یعنی لقد بے شک، من اللہ علی المؤمنین، یعنی اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ یہاں دو باتیں ہیں، پہلا ایک تو یہ کہ آئندہ جس نعمت و احسان کا ذکر ہے وہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ ساری انسانیت پر تھا، لیکن چونکہ اللہ کریم کے اس فضل و احسان کو مانتے اور اس پر شکر صرف مسلمان ہی بجا لاتے ہیں، اس لیے فرمایا اللہ پاک نے مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ بغیر محنت کے اور بلا معاوضہ محض بطور احسان جو انعام کیا جائے اسے عربی میں من کہا جاتا ہے، یعنی ہم اس لائق نہ تھے کہ ہم پر یہ احسان کیا جاتا، مگر رب قدیر نے محض اپنے فضل عظیم سے ہم پر احسان فرمایا۔ کیا احسان کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یعنی جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہیں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رب کریم کا وہ عظیم الشان احسان جو اللہ پاک نے ہمیں جتلایا ہے۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پر بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک ایمان افروز نقطہ بھی ہے، دیکھیے رب کریم نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، بعثا کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اور بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ قرآن کریم میں میرے آپ کے اور تمام انسانوں کے دنیا میں آنے کا بھی ذکر ہے، مگر ان لفظوں میں سے اللہ پاک نے فرمایا خلق الانسان، یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی ہمارے اور عام انسانوں کے لیے لفظ استعمال ہوا خلقہ، اس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ رسول ذی شان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوا
हुआ बासा, इसका माना होता है भेजना। दुनिया में हम भी आए और दुनिया में महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। फिर ये लफ्जों का फर्क क्यों है? इसलिए कि उनका आना और है और हमारा आना और है। वो आए हिदायत देने के लिए और हम आए हिदायत लेने के लिए। वो आए ईमान देने के लिए, हम आए ईमान लेने के लिए। वो आए कुरान सिखाने के लिए और हम आए कुरान सीखने के लिए। और रब करीम के आला तरीन नियामत है जो बतौर तोहफा और बतौर एहसान हमको अता किए गए। दिल जगमगा रहे हैं, किस्मत चमक उठी है, फैला नया उजाला सुबह शबे विलादत। दिन फिर गए हमारे, सोते नसीब जागे, खुर्शीद ही वो चमका सुबह शबे विलादत। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस मकाम पर फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना ऐसा है जैसे किसी हाकिम का एक जगह से दूसरी जगह तबादला होकर आता है। उसका मतलब ये नहीं होगा कि इस अफसर की तख्लीक ही अब हुई है, बल्कि वो मौजूद तो पहले से था, अब सिर्फ जगह की तब्दीलियां हुई है। ऐसे ही अव्वल आखिर नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की तख्लीक सारी मखलूक से पहले ही हो चुकी थी। दुनिया में आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में रसूल थे, सारे नबियों को फैज दे रहे थे। गोया उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में रहकर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वास्ते से दुनिया को अपने अनवार और तजल्लियात से नवाज रहे थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुनिया में तशरीफ ले आए और बिला वास्ता दुनिया को नवाजना शुरू फरमा दिया। हो मुबारक अहले ईमान, ईद मिलादुन नबी, हो गई किस्मत दरख्शा ईद मिलादुन नबी। चार जानिब धूम है सरकार के मिलाद की, झूमता है सहर मुसलमान ईद मिलादुन नबी। खुल उठे मुरझाए दिल और खिल उठे मुरझाए दिल, और जान में जान आ गए जाने जाना ईद मिलादुन नबी। या नबी अपनी विलादत की खुशी में अपना गम दीजिए तैबा के सुल्तान ईद मिलादुन नबी। इसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, यानी उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत फरमाता है और उन्हें पाक करता है। यानी महबूब रहमान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, उसके चंद मकासद है। आप इसलिए तशरीफ लाए ताकि अल्लाह पाक की आयत मोमिनों को पढ़कर सुनाए। आप इसलिए तशरीफ लाए ताकि लोगों को बुरे अकायद से, बुरे आमाल से, बुरे अखलाक से, बुरे किरदार से, बुरे नजरियात से, गज़ के हर तरह की गंदगी से पाक साफ करके उनके दिलों को रोशन और चमकदार बना दे। ये सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, ये हक के बंदों को हक से मिलाने आए हैं। ये भूले बिछड़ों को रास्ते पे लाने आए हैं, ये भूले भटकों को हादी बनाने आए हैं। खुदाए पाक के जलवे दिखाने आए हैं, दिलों को नूर के बके बनाने आए हैं। मजीद इरशाद फरमाया, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। इस जगह किताब से मुराद है कुरान करीम, और हिकमत का एक माना है सुन्नत व हदीस। मतलब ये कि महबूब ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह पाक की किताब सिखाने, हदीस बताने और अपनी सुन्नत सिखाने के लिए तशरीफ लाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल फितनों का दौर है, लोगों के अंदर मुसलसल सुस्तियां आती जा रही है। बाज लोगों को कुरान करीम सीखने का शौक उठता है, अच्छी बात है, मगर ये कुरान सीखने के लिए
سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، وہ لوگ جو خود جاہل ہے ان کی ویڈیوز دیکھ کر، اس کے کلپ سن کر قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، اسے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور خود غور فرما لیجئے قرآن وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ یہ کتاب سکھانے کے لیے اللہ پاک نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ واضح سی بات ہے، نصاب جتنا عظیم اور جتنی بڑی کلاس کا ہو، استاد بھی اتنا ہی ماہر چنا جاتا ہے۔ اب بتائیے وہ عظیم الشان کتاب جو پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے رب رحمان نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہو، کیا ہم اس کتاب کو صرف چند ویڈیوز یا کلپ، 2 یا 3 کلپ سن کر ترجمے پڑھ کر سیکھ لیں گے کیا؟ تو سیکھے جائیں گے نہیں۔ یہ عظیم نصاب ہے، اسے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی عاشق رسول، عالم دین کی خدمت میں حاضر ہو کر سیکھنا چاہیے۔ اگر تفسیر قرآن سے متعلق ویڈیوز وغیرہ دیکھنی ہو تو وہ بھی کسی عاشق رسول، مسند عالم دین ہی کے دیکھے، عاشق رسول علماء اکرام ہی کے لکھی ہوئی تفاسیر پڑھے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے تفسیر سراج الجنان عطا کی ہے، اسے پڑھے۔ تفسیر نور العرفان پڑھے، تفسیر خزائن العرفان پڑھے۔ تفسیر سراج الجنان کی تو الحمدللہ موبائل میں اپلیکیشن بھی موجود ہے، وہ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجئے، اسی سے فائدہ اٹھائیے۔ مدنی چینل پر درس قرآن کے پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ الکریم نور قرآن، فیضان قرآن نصیب ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس میں بھی رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت پاک، نعت پاک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسے یوں بیان کیا ہے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ اس شعر کے وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر سورج کے سامنے ایک شیشہ سیدھا کر کے رکھ دیا جائے تو سورج کے شعاع اس شیشے پر پڑنے سے یوں محسوس ہوگا جیسے زمین پر بھی ایک سورج موجود ہے، یعنی وہ شیشہ اتنا چمکدار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی سورج کے سامنے وہی شیشہ الٹا کر کے رکھ دی، یعنی شیشے کی کالی والی سائڈ سورج کی طرف کر دی، تو ایک نہیں 1000 سورج بھی ہو اس کو روشن نہیں کر سکیں گے۔ ہاں ایسے اندھے شیشوں کو روشن کر دینا ماہ طیبہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے۔ دیکھیے حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول تشریف لائے وہ سب بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل مذہب کو جانتے تھے، ان کے یہاں ہر زمانے میں دین کا چرچا رہا۔ ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی تشریف لے آتے تھے، یوں گویا بنی اسرائیل ایک سیدھے رکھے ہوئے شیشے کی طرح تھے، انہیں صرف سورج کی شعاؤں کی ضرورت تھی جو نبیوں کی تشریف آوری سے پوری ہو جاتی اور ان کے دل جگمگانے لگتے تھے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرالی شانیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے، بنی اسماعیل میں آئے، بنی اسماعیل میں تشریف لائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے۔ یہ لوگ دینی لحاظ سے گہرے اندھیروں میں تھے، انہیں نہ
مذہب کا علم تھا نہ نبوت کو جانتے تھے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے الٹا رکھا ہوا شیشہ ہو. اللہ پاک کی فضل سے ماہ طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں میں تشریف لائے اور اپنی نورانی شعاعوں سے ان کے اندھے شیشوں یعنی سیاہی میں ڈوبے ہوئے دلوں کو روشن کر دیا. دن بھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے, خورشید ہی وہ چمکا. صبح شب ولادت, صبح شب ولادت. پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک آیت کریمہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. اس آیت میں اللہ پاک نے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو بڑا احسان فرمایا ہے. اور جب اللہ پاک احسان فرمائے, اللہ پاک کی نعمت ملے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. پتا چلا جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا چرچا کرنا چاہیے. میلاد اصل میں یہی ہے, میلاد شکر نعمت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ نعمت جتنی بڑی ہو شکر بھی اتنی ہی جوش و خروش سے ادا کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو 10 روپے کی ضرورت تھی, کسی نے آپ کو دے دیے, آپ اس کو شکریہ بول دیں گے. لیکن جب آپ کی پروموشن ہوتی ہے, آپ میں نوکری پر ترقی ملتی ہے, تب کیا کرتے ہیں؟ دوستوں کی دعوت کی جاتی ہے, مٹھائی بانٹی جاتی ہے. فرض کیجئے آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے, شادی کو کئی سال گزر گئے, 20 سال کے بعد اللہ پاک نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرما دیا. ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ آدمی خوشی سے پاگل ہو رہا ہوتا ہے, اس کے سینے میں دل اچھل رہا ہوتا ہے, کھل کر سخاوت کی جا رہی ہوتی ہے. پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے, رشتہ داروں کو دعوت دے کر بلا کر اپنی خوشی میں شریک کیا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا جتنی بڑی نعمت ہو اتنی ہی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اس کا شکریہ کیا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے. قرآن کریم سے جب ثابت ہے کہ اہل ایمان کو سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا سب سے بڑا جو فضل و نصیب ہوا ہے وہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو اب خود غور کر لیجئے اس نعمت کے ملنے کے موقع پر ہم کتنے جوش و خروش کے ساتھ شکر ادا کرنا ہے, کتنی ہم نے خوشیاں منانی ہے. 12-26 سورہ فتح آیت نمبر 8-9 میں اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا نَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یعنی بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ پاک کی پاکی بیان کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہم سب مسلمانوں کو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب تعظیم و توقیر کا حکم دیا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل سجانا بھی آپ کی تعظیم و توقیر ہے. توقیر میں شامل ہے ذکر میلاد مبارک کیسے چھوڑے ہم, بھلا جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے, منعقد کرتے رہیں گے, اجتماع ذکر و نعت ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق دے. مسلمان بھائیوں, ماہ رمضان ماہ نور یعنی ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے جس میں ہم سب کو دھوم مچانا چاہیے. جس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم سب کو میلاد شریف کا محفل سجانا چاہیے. تو آئیے آپ لوگ بھی سجائے اور اس دن اس رات کو رات جاگ کر عبادت کرے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے. جو لوگ اس رات نماز نفل ادا پڑھیں گے اس کو اس کا 100 گنا ثواب ملے گا.
جو ایک نفل پڑھیں گے تو اللہ پاک ہم سب کو اس رات جگنے کی بھی توفیق دے اور ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو میلاد شریف کا پروگرام بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ہمارے نیا یوٹیوب چینل انڈین اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے نیا ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔